ليلۃ القدر کے اعتبار سے جو اس کی فضیلت ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے، نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے لیے شب قدر کا جو ڈیٹیل ذکر کیا آیا ہے قرآن مجید میں، اس کو سمجھ لیجئے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کہہ لیجئے، لیلۃ القدر کہہ لیجئے، لیلۃ المبارکہ کہہ لیجئے، یا شب برات کہہ لیجئے، چھٹکارے کی رات، جس کو بالکل ہی الگ منسوخ کیا گیا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کو لگا دیا ہے، وہ ہے شب برات۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سارے کے سارے یہ جتنے نام ابھی ذکر کیے ہیں میں نے، یہ چاروں نام اس شب قدر کے حوالے سے آئے ہیں، اور اس کو قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جس شب قدر کو، جس رات کو ذکر کیا گیا ہے، اس کا 3 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہ کہہ رہی تھی میں، یہ 3 مقامات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ الدخان آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور پھر اس کے آگے تفصیل جو ترجمہ چلتا ہے کہ اس روشن کتاب قرآن مجید کو کی قسم، قرآن مجید کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہاں مبارک کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کو لیلۃ المبارکہ ہم لوگ کہہ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے اندر، پہلی بات کلیئر ہو گئی۔ آگے پتہ چلے گا ابھی قرآن مجید کون سی رات میں نازل ہوا ہے، وہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس مبارک رات میں نازل کیا ہے قرآن مجید، اور ہم ہی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام، ہماری طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمت ہے تمہارے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا ہے اور علیم ہے۔ یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 1 سے 6 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل ہونے کی مبارک رات کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب وہ مبارک رات کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو آتا ہے قرآن مجید میں کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، جس میں ہدایت ہے، وہ حق ہے، اس میں باطل، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور سورہ الدخان میں پتہ چلا کہ وہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نازل ہونے والے احکام کے جو کام ہیں، شب قدر جس کو کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ اور قرآن نازل ہونے والی رات کو کلیئر کر دیا الحمدللہ قرآن مجید نے۔ قرآن مجید کی بیسٹ تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن مجید میں ہی موجود ہوتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کمبائن کیا ہے، اور شب قدر جو سورت ہے، سورت القدر، اس میں پوری سورت ہی اسی ٹاپک پر ہے، ایک ہی ٹاپک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی، اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ پارہ نمبر 30 میں آتی ہے سورت نمبر 97، اور اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب تقدیر کا مطلب فیصلے والی رات، ہر قسم کی ڈیسٹنی، کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو کتنا خوشیاں نصیب ہوں گی، کس کو کتنے دکھ ملنے والے ہیں، بیماریاں آنے والی ہیں، کون حق پر عمل کرنے والا ہوگا، کون بھٹک جانے والا ہوگا، کون الٹیمیٹلی کامیاب ہونے والا ہے، تمام کے تمام تقدیر کے فیصلے، ڈیسٹنی کی رات اور قدر والی رات، عظمت والی رات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرام والی، تکریم والی رات، یہ بھی اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نازل کرنے کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کتنی اہم ہے، تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک، وہاں ہے نا قرآن مجید میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے کہ یہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرنے پر فضیلت رکھتا ہے۔ 1000 مہینے اگر ہم قمری اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے تو راؤنڈ فگر میں 85 سال بنتے ہیں ہمارے، اور اگر شمسی اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے تو 82 سال بن جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کوئی 82 سال کی عمر نہ پائے، اور اگر کوئی پا بھی لے تو کون پیدائش سے لے کر بالکل اینڈ تک اس طریقے سے عبادت کر سکتا ہے جس طرح جوانی کی توانائی کے دور میں کرتا ہے؟
تو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 82 سال کی عبادت پر فضیلت دے دی. 1000 سال کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا, تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے کہا جا رہا ہے اس سورت میں, اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر. وہ اہم کام تمام کے تمام جو فرشتے نازل ہوتے ہیں, جس کو ہم لوگوں نے جوڑ دیا ہے شب برات کی رات میں, چھٹکارے والی رات, جہنم سے چھٹکارے کی رات, اور اس میں نازل ہوتے ہیں کس پتے کو کب گرنا ہے, کس کے نام کا پتا گرنا ہے, اور چھٹکارا پانے کے لیے, جہنم کے آگ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ سارے جہنم کی آگ کے جو جلائے جانے والے پٹاخے ہیں وہ پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر الحمدللہ لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے, اب اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں تمام کام, اہم کام کے حکم لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور یہ رات سراپا سلامتی ہے طلوع فجر تک. فجر تک اس کے لیے مطلب مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ نے خاص پروٹوکول رکھا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کے اعتبار سے. جس ٹائم بھی جس وقت بھی موقع مل جائے انسان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ بس مغرب کے بعد سے لے کر وضو بنا کر مصلی پر چڑھ گئے, اب اس کے بعد سارے کچن کے کام چھوڑ دیے اور جو ہو رہا ہے گھر الٹا ہونے دو. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں انہی رشتوں کے ساتھ, معاشی معاملات کے ساتھ اس لیے ہی ایگزام کے لیے جوڑا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ میں پیرالل میں لے کر چلنا ہے عبادت کو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا, ہم آدھا ہم نے دین کر رکھا ہے, آدھا وقت ہم دین کو دیتے ہیں, آدھا وقت دنیا کو. دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو ان سے ذرا پوچھیں, آپ کے 12 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں اور 12 گھنٹے دنیاوی کاموں میں. جو لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہوتے ہیں نا مسجد میں, کبھی ان سے بھی پوچھ کر دیکھیے گا کہ آپ قرآن کی مطلب قسم اٹھا کر کہیں, کیا آپ نے اس اعتکاف کے 10 دنوں میں 5 وقت کی یہ 50 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پائی ہیں؟ تو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں, سارے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں اللہ کی چوکھٹ پر, ان کو بھی پوری 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں ہو پاتا. یہ حال ہے انسان کا. پھر باقی اور باہر لوگ جو ہیں ان کا اور ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ ہے. اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو یہ امت, چونکہ اس کی عمر محدود ہے, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نوازشیں بے شمار کی ہیں. ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمینی آسمان پر, اس دنیاوی آسمان جو ہے ہمارے دنیا سے سب سے قریب جو نظر آنے والا آسمان ہے, اس پر ہر رات آخری پہر نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے, اور وہاں سے پھر ندا لگاتے ہیں, اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں, کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجت کی طالب ہو اور میں اس کی حاجت پوری کر دوں, کوئی ہے جو مجھ سے جنت کا طالب ہو اور میں اسے جنت عطا کر دوں. سبحان اللہ. اللهم تجعلنا منهم. اللهم إني أسألك من الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.